فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس نے برطانیہ سمیت اتحادیوں کی حمایت سے اتوار کے روز بحر اوقیانوس میں ایک روسی آئل ٹینکر کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی بحریہ ٹیگور پر سوار ہوئی، جس کے بارے میں بحری حکام کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹا جھنڈا لہرا رہا تھا، جب اسے بٹنی سے 400 ناٹیکل میل مغرب میں بین الاقوامی پانیوں میں حراست میں لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بہت اچھی ڈیل حاصل کرنے کے قریب ہیں، لیکن واشنگٹن اور تہران ایک نئے فائر تبادلے میں مصروف ہیں، جس سے جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی امیدیں مدھم پڑ گئی ہیں۔ اتوار کو دیر گئے ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ہفتے کے آخر میں ایرانی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا، اور پیر کو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے کہا کہ اس نے خلے کو نشانہ بنا کر جوابی کارروائی کی۔ ایتھوپیا کے لوگ پارلیمانی اور علاقائی انتخابات میں ووٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں نمایاں بدامنی کے باوجود وزیر اعظم ابی احمد کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیتنے کا امکان ہے۔ پیر کو ووٹ ڈالنے کے لیے 50 ملین سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہیں، تاہم پولنگ شمالی ٹگرے کے علاقے میں نہیں ہوگی، جہاں ایتھوپیا کے نیشنل الیکشن نے 2020 سے 2022 کی شن بورڈ انگی اور مسلسل سیاسی انتشار کے بعد ناگوار حالات کا حوالہ دیا ہے۔ فرانس کی بحریہ نے برطانیہ کے تعاون سے ایک آئل ٹینکر کو روکا ہے، جس پر شبہ ہے کہ وہ روس کی پابندیوں کو ختم کرنے والے شیڈو فلیٹ کا حصہ تھا۔ فرانس استئی صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں مداخلت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ٹیگور کو اتوار کو بحر اوقیانوس میں سوار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے بیفورٹ کیسل پر قبضہ کر لیا ہے، جو ملک کے جنوب میں ایک قرون وسطیٰ کے پہاڑی قلعے پر واقع ہے۔ لبنانی مسلح گروپ اللہ کے خلاف وسیع فوجی حملے کے درمیان یہ گرفتاری، جس کا اعلان اتوار کو کیا گیا، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے باوجود لڑائی کے درمیان ہوا ہے، جس کی اسرائیل نے بارہا خلاف ورزی کی ہے۔ روایت حلال ریسرچ کونسل کی جانب سے فلکیاتی حسابات کی بنیاد پر جاری کردہ پیشین گوئیوں کے مطابق پاکستان میں محرم الحرام 1448 ہجری 17 جون کو شروع ہونے کا آنکا ہے۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے کہا کہ نئے چاند کی پیدائش 15 جون کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7:54 پر متوقع ہے، تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ اسی دن غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پورے ملک میں 12 گھنٹے سے کم ہوگی، جس سے اس کے نظر آنے کا امکان بہت کم ہے۔ فلیٹ کے زیر استعمال چارجنگ سٹیشن پر فنی خرابی کے باعث بجلی کی فراہمی میں خلل پڑنے کے بعد کراچی میں متعدد روٹس پر الیکٹرک بسوں کا آپریشن جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ پیپلز بس سروس کی انتظامیہ کے مطابق مہران ڈپو میں فنی خرابی کے باعث گزشتہ 3 روز سے بجلی غائب ہے۔ ایک عارضی انتظام کے طور پر ہائبرڈ بسوں کو ان روٹس پر تعینات کیا گیا ہے جن پر عام طور پر الیکٹرک گاڑیاں چلتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا 2 جون کو ملک کے بالائی علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے، اور یہ 5 جون تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس موسمی نظام کے زیر اثر سعودی عرب نے اس سال کے حج کے اختتام کے بعد 1448 ہجری سیزن کی تیاریوں کا آغاز کرتے ہوئے 31 مئی کو نئے عمرہ سیزن کے لیے عمرہ ویزے کا اجرا شروع کیا۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے ویزا کا اجرا اور بین الاقوامی زائرین کی آمد کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہو کر 23 مارچ 2027 تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پائیدار اقتصادی ترقی ہے تو اسے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا، اور آبادی میں تیزی سے اضافے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ پاکستان کے صلاحیت خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار اور زر مبادلہ کمانے کو بڑھانے پر ہے۔ اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے پیر کو وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کے تحت ملک کی جمہوری پسماندگی کے بارے میں خبردار کیا، خاص طور پر عدلیہ کی آزادی اور عدالتی فیصلوں کے لیے ایگزیکٹو کی بے توقیری کے حوالے سے۔ گالی بہراو میارا جو حکومت کے قانونی مشیر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ 2022 کے آخر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے تصادم کا شکار ہیں۔ PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے
پیر کو کہا کہ کسی بھی ممکنہ آئینی ترمیم سے گلگت بلتستان جی بی کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر کہیں بھی کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے تحت جی بی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. انہوں نے جی بی کے شگر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں 7 جون کے انتخابات سے قبل ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا. 2018 میں پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے وسیع سروے کیا کہ اس کے لوگوں کو کتنی غذائیت مل رہی ہے. NNS یا نیشنل نیوٹریشن سروے 1965 کے بعد سے شروع ہونے والی اس طرح کی 5ویں مہاکاوی مشق تھی اور ہمیں اضلاع کے نمبر دکھانے والی پہلی بار. یہ پاکستان کی تاریخ میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی سب سے جامع کوشش تھی اور آج پالیسی سازی میں اس کا باقاعدہ حوالہ دیا جاتا ہے. NNS کے نتائج نے اس وقت ایسی تشویشناک تصویر پینٹ کی کہ حکومت کو قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس کے بجائے میں اپنے آپ کو یہ 7 سال بعد ایک سوال کے ساتھ لکھ رہا ہوں جب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 کے لیے 1 ٹریلین روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے بجٹ بنانے والوں نے آبادی کی غذائیت کے ثبوت کے ساتھ کیا کیا؟ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا ہے کیونکہ اس بلّہ کے ساتھ تنازع مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ کے مضبوط گرد داہیہ میں دہشت گردوں کے اہداف کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں اور اپریل میں اعلان کردہ امریکی ثالثی کی جنگ بندی کی دیگر خلاف ورزیوں کے جواب میں نشانہ بنایا جائے گا جو لڑائی ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. فرانسیسی بحریہ نے ایک منظور شدہ آئل ٹینکر کو روکا ہے جو روسی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا. حالیہ مہینوں میں یہ تیسرا جنایت ضبطی ہے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایکسپیر کو پوسٹ کیا کہ جہاز ٹیگور کو بحر اوقیانوس میں بین الاقوامی پانیوں میں برطانیہ سمیت متعدد شراکت داروں کی حمایت سے سمندر کے قانون کی سختی سے تعمیل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ورلڈ کپ کے دوران قوانین کا ایک نیا سیٹ عمل میں آئے گا. فٹ بال کے لیے بین الاقوامی سیلف ریگولیٹری باڈی نے اعلان کیا ہے. ٹورنامنٹ 11 جون سے شروع ہونے سے چند ہفتے قبل. انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن بورڈ نے اتوار کو کھیل کے قوانین میں متعدد تبدیلیوں کا انکشاف کیا جو 2026-2027 کے سیزن کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ میں بھی لاگو ہوں گے. جیسا کہ اسپیس کا شمار تاریخ کا سب سے بڑا IPO ہو سکتا ہے، لانچ گاڑیوں کی اگلی نسل بنانے کی دوڑ تیز ہو رہی ہے. ایشیا چاہتا ہے. آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور جنوبی کوریا میں اسٹارٹ اپ اپنے آپ کو ایک ایسی مارکیٹ میں قائم کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس کا طویل عرصے سے امریکہ اور چین کا غلبہ ہے. ان میں سے ایک انسٹیلا ہے، ایک 4 سالہ جنوبی کوریائی اسٹارٹ اپ جس نے ابھی 24 ملین سیریز بی کو بند کیا ہے، جس سے اس کی کل فنڈنگ 44 ملین ہو گئی ہے. کمپنی نے مئی 2025 میں جنوبی کوریا کی سرزمین سے اپنا راکٹ یونا ایکسپریس لانچ کیا. AMD نے رادونارکس 9070 GRM متعارف کرایا ہے جو کہ کمپنی کے RDNA 4 GPU فن تعمیر پر ایک نیا گرافکس کارڈ ہے. کارڈ 12 GB وی رام کے ساتھ آتا ہے اور 549 میں لانچ ہوتا ہے. یہ AMD کے رادونارکس 9000 سیریز لائن اپ کا حصہ ہے. کراچی پولیس ان دعووں کی تحقیقات کر رہی ہے کہ انمول عرف پنکی کے مبینہ ڈرگ نیٹ ورک نے شہر بھر میں کوکین اسمگل کرنے اور پہنچانے کے لیے مشہور اسنیک پیکٹ کا استعمال کیا. انمول پنکی کو اس ماہ کے شروع میں اس کے گارڈن اپارٹمنٹ سے پولیس اور شویلین انٹیلیش ایجنسی کے مشترکہ چھاپے میں گرفتار کیا گیا تھا. مقدمے میں مبینہ طور پر منشیات رکھنے اور بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھنے کا الزام ہے. ایڈیفیے نے چین میں اپنے حکایت گتین مارکس گیمنگ ہیڈ سیٹ کا نیا ورژن متعارف کرایا ہے. نیا ماڈل جسے حکایت گتین مارکس بیس ایڈیشن کہا جاتا ہے ایک سرشار ملٹی فنکشنل چارجنگ ڈاک کا اضافہ کرتا ہے. گتین میکس 20 ایڈیشن معیاری حکایت گتین مارکس پر بنا ہے جو اس سال کے شروع میں لانچ ہوا تھا. زیادہ تر بنیادی ہارڈ ویئر وہی رہتا ہے لیکن اہم اپ گریڈ ایڈیفائر کا نیا RGB 39120 ہے. سنگاپور نے اتوار کو ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا تاکہ خاندانوں کو ان کے اسکرین ٹائم کو آغاز کیا. وزیر اعظم لارنس وانگ نے اسٹارٹ سے اسکرین اسمارٹ مدد ملے. وزیر اعظم لارنس وانگ نے اسٹارٹ سے اسکرین اسمارٹ مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد والدین کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کو کیسے منظم کریں. ان کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا. دبئی پولیس نے 12 ملین درہم مالیت کی نایاب اور چوری کرنے کے لیے جعلی شاہی پروٹوکول اسکیم کا استعمال کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کرنے کے بعد 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے.
تفصیلات کے مطابق شہزادی کا روپ دھارنے والی بھاری مالیت ایک خاتون نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اوٹ کے تاجر کو بھاری مالیت کی کھیپ حوالے کرنے کا جھانسا دے کر اسے غائب کر دیا۔ چوری 10 ملین بعد میں پولیس کی طرف سے برآمد کیا گیا تھا۔ ایتھوپیا کے عام انتخابات میں پولنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ ملک کے کچھ حصوں میں تنازع پھیل گیا ہے، یعنی بہت سے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ در حقیقت تیگرے کا پورا شمالی علاقہ جو 2022 میں ختم ہونے والی وحشیانہ خانہ جنگی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کو رائے شماری سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ ایران نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 20 امریکی فوجی مقامات کو نقصان پہنچایا ہے۔ بی بی سی ویریفائی شو کے ذریعے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو سے پتے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری طور پر تسلیم کی جانب کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری کے بعد کو نشانہ ممالک میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظام، طیاروں کو ایندھن بھرنے اور ریڈاروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اتوار کے روز کہا کہ 4 نرسیں جو وائرس کے بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کا علاج کر رہی تھیں کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC کے بونیا کے ایک اسپتال سے اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ مزید صحت یابی کی توقع کی جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگوں کی جلد تشخیص قابل ہوتے ہیں اور جیسے وبا کا حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ واشنگٹن نے لبنان میں دشمنی کو کم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے الگ الگ بات چیت کی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی کے بالکل شمال میں قرون وسطی کے بیفورٹ کیسل پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس نے کئی دہائیوں میں ملک میں سب سے زیادہ گہرا حملہ کیا۔ امریکی سیاسی مبصر سنگ اویگور اور حسن پیکر کا کہنا ہے کہ انہیں برطانیہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا اور برطانوی حکام نے اس فیصلے کی وجہ اسرائیل کے بارے میں ان کے عوامی تبصروں کا حوالہ دیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں قائم آن لائن سیاسی خبروں اور کمنٹری نیٹ ورک دی ینگ ٹرکس کے شریک بانی شنی اویگور نے کہا کہ انہیں لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران اس پابندی کا علم ہوا جہاں وہ ایسیکسل لندن فیسٹیول میں شرکت کرنے والے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرنے والے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی افواج کے زیر استعمال اڈے پر جوابی حملہ کیا، جس کا دعویٰ ہے کہ اسے ایران مواصلاتی ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کویت نے کہا کہ اس نے فضائی حملوں کو روکا۔ IRGC نے پیر کے روز نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان میں کہا 1 گھنٹہ قبل صبح ہرمزگان کے جزیرے سرکب پر ایک کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی فوج کی جارحیت کے بعد IRGC ایروسپیس فورس کے جنگجوؤں نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں سے جارحیت شروع ہوئی اور پیش گوئی شدہ اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کی جانب سے شادی ہالز اور مارکیز کے لیے مبینہ طور پر نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC کے اجرا کے ساتھ ساتھ کراچی میں سہولتی پلاٹوں پر کمرشل عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے نیب نے SBCA سے مبینہ خلاف ورزیوں، قومی خزانے کو پہنچنے والے مالی نقصان اور اتھارٹی کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی میں ناکامی کی وجوہات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی اسپیکٹا نے اپنے آئٹم بینک سسٹم IBIS کے ذریعے سالانہ امتحان 2026-27 میں شامل ہونے والے گریڈ 8 کے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اسپیکٹا A کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ IBIS پورٹل پر اپنے سرکاری اسکول لاگن اسناد کا استعمال کرتے ہوئے گریڈ 8 کے طلباء کی رجسٹریشن مکمل کریں۔